جی یہ جو کھانا ہے نا، یہاں پہ پوری آپ کی سورہ قریش آ جائے گی. یہ آپ نے یہاں پہ پوری سورہ قریش آ جائے گی. یہ آپ کا ایک نمبر ہے. یہ سورہ قریش پوری ایسے آئے گی ترتیب کے ساتھ. یہ آپ نے سورہ قریش آپ کی ایسے لکھی ہوئی آ جائے گی پوری. یہ پوری آپ نے سورہ قریش ایسے لکھ لینے پورا. اب بیچ کا جو آئے گا نا حصہ، اس میں آئے گا آپ کا نمبر 1. ٹھیک ہے. یہ کھانا آپ کا ہو گیا 2، اور یہ کھانا آپ کا ہو گیا 3، اور یہ ہو گیا آپ کا 4، یہ ہو گیا 5، اور یہ ہو گیا 6. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا 7، یہ ہو گیا 8، یہ ہو گیا 9. اب یہ 15 کا نقش کیسے ہوا؟ یہ وہ نقش ہے جو حفاظت کے لیے ہے. آپ نے سب سے پہلے ایسے کھانے بنانے ہیں. ایسے آپ نے لکیریں بنا لینا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ پورا سورہ قریش اس ترتیب کے ساتھ لکھی ہوئی آ جائے گی. پوری سورہ قریش آپ لکھ دیں گے اس کو. ٹھیک ہے. اور بیچ میں آپ کا 1 کا ہنسا آ گیا. ٹھیک ہے. 15 کے نقش میں 1 سے شروع ہوتا ہے. نہیں چال 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. 9 اور 2 11 اور 4 15. 8 اور 4 12 اور 3 15. 7 اور 3 10 اور 5 6 اور 7 13 اور 2. اس کو جہاں سے بھی کاؤنٹ کرو گے لفظ 15 ہی آئے گا. 15 کے نقش کا ایک خاص طریقہ یہ بھی ہے. اچھا، یہ طریقہ کب اور کیسے استعمال ہوتا ہے؟ یہ طریقہ کار ہم استعمال کرتے ہیں حب کے لیے، یعنی کہ محبت کے کام کرنے کے لیے اور حفاظت کے لیے. اچھا، حفاظت کے لیے بھی سب سے بہترین نسخہ نقش ہے یہ جادو کے شر سے محفوظ رکھتی ہے، حاسدوں کے حسد سے، کاروبار میں ترقی کے لیے، نافرمان بچوں کے لیے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ جب کسی کا علاج کر لو، یہی نقش لکھ کر آپ اس کے گلے میں ڈال دو. لیکن ابھی یہ نقش پورا نہیں ہے، ابھی نقش سمجھا رہا ہوں میں اس کے بارے میں. ابھی اس میں اب یہاں پہ یہ لکھا جائے گا الہی بحرمت حضرت خواجہ عبد الرحیم مشرقی. الہی بحرمت حضرت خواجہ عبد الکریم مغربی. اب یہاں پہ لکھا ہوا آ جائے گا الہی بحرمت حضرت خواجہ عبد الرشید شمالی. اب یہاں پہ آ جائے گا الہی بحرمت حضرت خواجہ عبد الجلیل جنوبی. اب یہ نقش آپ کا کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا. اچھا، یہ نقش حفاظت کے لیے ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اب جن عورتوں کے حمل ضائع ہو جاتے ہوں، آئی بات سمجھ میں، جب وہ پیگننٹ ہوں، وہ یہ نقش لکھیں، اس کو موم جامہ کریں اور اپنی ناف پہ باندھ لیں.
جب تک یہ نقش اس کے ناف میں بندھا رہے گا اس کے حمل کی حفاظت رہے گی. بڑے سے بڑے شیاطین، بڑے سے بڑے جادوگر، بڑے سے بڑے شیطان اس بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہ اس کی برکت ہے سورہ قریش کی. اچھا یہ نقش سورہ 15 کا نقش سورہ قریش کے ساتھ ہے یہ. اچھا اس سے آپ اگر کسی کے جادو کا علاج کرتے ہو، جادو کا علاج کرنے کے بعد آپ اس کے گلے کے اندر ڈال سکتے ہو یہ، تاکہ آئندہ کسی قسم کا کوئی وار نہ ہو، اور اگر ہو تو اس پہ کوئی اثر نہ ہو. اچھا یہ تو وہ طریقے کار ہیں جو گلے میں ڈالنے کے لیے. اب یہی نقش آپ لکھ کر گھر کی حفاظت کے لیے لکھ سکتے ہو. اس کو لکھنا آپ نے بڑے پیج پر ہوگا. اچھا بڑے پیج پہ آپ اس کو لکھ لیں. جب آپ یہ نقش لکھ لیں اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں اور اس کے اوپر ایسے دم کر دیں. دم کرنے کے بعد آپ اس کا فریم بنوائیں، جیسے فوٹو فریم ہوتا ہے نا، ایسا فریم بنائیں اور گھر کی دیوار پہ کہیں بھی لگا دیں. اچھا اب اگر آپ کے گھر پہ کوئی جادو ہوگا، آپ کے گھر میں کوئی شیطان جنات داخل ہوگا، یا آپ کے گھر میں کوئی نگیٹیوٹی کے اثرات آئیں گے، تو یہ فریم ٹوٹے گا، کریک ہو جائے گا اس کا شیشہ. اس کا شیشہ کریک ہو جائے گا. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کسی نے کوئی اٹیک کرا ہے یا کسی نے کوئی وار کرا ہے. آپ دوبارہ اس کو شیشے کو اتاریں، آئی بس سمجھ میں، سورہ قریش 70 بار پڑھیں، اس کو دوبارہ فریم کریں اور دوبارہ لگا دیں. لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر اس کو دوبارہ پڑھ لیں. اچھا یہ اس نقش کا کمال ہے کہ یہ اپنے اندر نیگیٹیوٹی کو سلب کرتا ہے. دم کر سکتے ہیں اس کو، شیشے کو نکال کے دم کر کے دوبارہ فریم کروا لیں. اس نقش کا کیا کمال ہے کہ یہ گھر کے اندر سے نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے. یہاں تک کہ اگر گھر کے اندر کوئی حاسدین آ جاتے ہیں، کوئی دشمن آ جاتے ہیں، اب آپ کو تو نہیں پتا نا کہ کون دوست ہے اور کون دشمن ہے، تو یہ چیز اس کو نوٹ اپنے اندر اس کو سلب کر لیتا ہے. یہ سورہ قریش کی برکت ہے یہ. اچھا چاروں عناصر کی ترتیب اس میں موجود ہے، اور یہ چاروں خواجہ انہی کے ماتے تمام ڈیوٹی والے لوگ ہیں. جتنے بھی ابدال ہیں، جو اپنی ڈیوٹیاں جہاں جہاں سر انجام دے رہے ہیں، ان ساروں کو جو فیض ملتا ہے نا، جو تقسیم ہوتا ہے، وہ انہی چاروں خواجہ سے ہوتا ہے. اب یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ کیا کبھی سنا ہے؟ کیا کبھی پڑھا ہے؟ سلاطین اربع ہیں، یہ تو پڑھا ہے، لیکن یہ ہیں کون؟ خواجہ عبدالرحیم کون ہے؟ ان کا تعلق کیا ہے؟ خواجہ عبدالکریم مغربی کون ہے؟ ان کا تعلق کیا ہے؟ خواجہ عبدالجلیل کون ہے؟ ان کا تعلق کیا ہے؟ خواجہ عبدالرشید کون ہے؟ ان کا تعلق کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ اور کون سے تصرف ان کے ماتحت ہیں؟ اور انہی کو کیوں مخصوص کیا گیا ہے؟ انہی کی ڈیوٹیاں مختلف سمتوں میں کیوں لگائی گئی ہیں؟ ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ ہے، ایک قانون ہے، ایک کلیہ ہے. بھائی تمہارا رب تو رب الارباب ہے. آئی بات سمجھ میں؟ پھر رب نے ان کو کیوں چنا؟ ہر چیز ایک دائرے، ایک کلیہ اور ایک قانون سے چلتا ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے یہ بے ترتیب چل رہا ہے؟ نہیں، ہر چیز کی ایک ترتیب ہے. یہاں تک کہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا، سانس لینا، کچھ کھانا پینا، یہ بھی ایک ترتیب ہے.
لیکن تم غافل ہو اس سے. یہ بیسیکلی جو خواجہ عبد الرحیم ہے نا، یہ ایک نام ہے، ایک منصب ہے. مختلف خانوادوں کے اندر، جیسے خاندان قادریہ ہے، خاندان شاذلیہ ہے، خاندان نقشبندیہ ہے، خاندان سہروردیہ ہے، جتنے بھی سلاسل ہیں نا، جب بزرگ اپنے کمال کو پہنچتے ہیں، اپنی ریاضت کو، آئی بات سمجھ میں، اور جب ان کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں، تو وہ جو فیصلہ ہوتا ہے نا وہ دربار غوثیت سے ہوتا ہے. اور دربار غوثیت میں جو ہوتا ہے نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں، یعنی کہ یہ ایک ترتیب، ایک کلیہ قانون ایک ایسا چلا آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بعد مولائے کائنات حضرت سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دربار کے بعد پھر یہ پیغام پہنچتا ہے دربار غوثیت میں. دربار غوثیت میں پھر مختلف سلاسل میں جو بزرگ اپنے عروج پہ پہنچتے ہیں، پھر ان کو مخصوص کیا جاتا ہے. جب ان کو مخصوص کیا جاتا ہے تو ان کا نام، جس کو مشرق میں مخصوص کیا جاتا ہے، ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ خواجہ عبد الرحیم. کسی کو جنوب میں ڈیوٹی مخصوص کیا جاتا ہے، ان کا نام کیا ہوتا ہے؟ اب ان کا اصل نام چاہے عبد الرحمن ہو، اصل نام عبداللہ ہو، اصل نام عبد الجبار ہو، اصل نام کچھ بھی ہو، روحانیت کی دنیا میں وہ ان ناموں سے پکارے جائیں گے. آئی بات سمجھ میں. اور سورہ قریش انہی 4 آیتیں ہیں، اس لیے سورہ قریش ہم نے پوری اسی ترتیب کے ساتھ اس میں لکھ دی ہے. اب اس کے اندر تمہاری جو دنیا ہے، اس کے اندر شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. آئی بات سمجھ میں. اس میں بیماری بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، اس میں سرد بھی ہے اور تر بھی ہے، اس میں گرم بھی ہے، اس میں خشک بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں مٹی بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے. آئی بات سمجھ میں. اور جس گھر کے اندر یہ نقش لکھ کے فریم کر دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے، اس گھر سے بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں. اور جس گھر کے اندر کوئی موذی امراض داخل ہو جاتا ہے، اچھا اب جیسے مثال کے طور پہ گھر کے اندر کسی کو کینسر ہے تو وہ اس گھر کا فرد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ موذی امراض اس گھر میں داخل ہوا ہے. اب جو چیز داخل ہوا ہے تو اس کو نکالنے کے بھی طریقے ہوں گے. اب اس کو نکالنے کے لیے آپ یہ نقش اپنے گھر کے اندر لگا دیں، کہ یہی نقش لکھ کے مریض کے گلے میں ڈال دیں. اچھا اس نقش کا یہ کمال ہے کہ یہ جسم کے اندر بیکٹیریاز کو بھی ختم کرتا ہے اور ان وائرس کو بھی ختم کرتا ہے جو موذی امراض کی صورت اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت سورہ قریش میں مخاطب ہے کہ اور ہم نے انہیں سردی اور گرمی سے محفوظ کر دیا. سردی اور گرمی، اس سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی وائرس ہیں جو بیماریاں رکھتے ہیں، بیکٹیریا، وہ کہاں زندہ رہتے ہیں؟ سردی میں. آئی بات سمجھ میں. وہ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں. اور گرمی سے محفوظ کر دیا. گرمی سے مراد کیا؟ کہ وہ تمام مخلوق، اچھا یہ وائرس بھی مخلوق ہی ہے، یہ ان کی بھی صورت ہے. آج جو سائنسدان جو اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں نا، جب انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے تو باقاعدہ مختلف وائرس کی، مختلف جراثیموں کی صورتیں دیکھی ہیں انہوں نے، کہ کسی کی صورت کسی جانور سے مشابہت ہے، کسی کی صورت کسی مچھر کی صورت میں مشابہت ہے، کسی کی صورت انسانی صورت میں مشابہت رکھتی ہے. تمام جراثیم کی، تمام بیکٹیریاز کی صورت کسی نہ کسی کی مشابہت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی ایک کیا ہے؟ مخلوق ہے. سردی میں آتی ہے، یہ ٹھنڈ کے اندر اپنا وجود رکھتی ہے، یہ ٹھنڈ کے ذریعے انسان کے جسم کے اندر منتقل ہوتی ہے. اب ہمارے جسم کے اندر سردی بھی ہے اور گرمی بھی ہے، یعنی کہ بار بھی ہے اور ہار بھی ہے، اگر میں طبی لینگویج میں بات کرتا ہوں تو.
اگر اب میڈیکل رو سے اپنے جسم کو اگر دیکھیں گے تو ہمارے اندر صفرا بھی ہے، سودہ بھی ہے، آئی بات سمجھ میں، سردی بھی ہے اور تری بھی ہے. جب یہ نش انسان کے وجود کے اندر باندھا جاتا ہے اور اگر اس کے اندر وہ جراثیم موجود ہوتا ہے تو اس کی پاور ٹوٹ جاتی ہے. سب سے پہلے یہ انسان کے اعصاب کے اوپر یعنی کہ قوت مدافعت کو کمزور کرتے ہیں. پیشنٹ کینسر والے پیشنٹ کو اگر آپ خالی تم اتنے نارمل پیشنٹ کو بول دو کہ یار تمہیں کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، وہ آدھی اس کی جان نکل جاتی ہے، آدھی جان نکل جاتی ہے اس کی، اور باقی وہ جو تھراپی کرتے ہیں باقی جان اس سے نکل جاتی ہے. لیکن ابھی میڈیکل کی ایک ریسرچ ہے نا کہ سورہ رحمان سننے سے کہ جو لوگ اس کیفیت میں اس مرض میں مبتلا تھے ان کے جو سیلز جو تھے وہ دوبارہ ری ایکٹیو ہونے لگے، اور جو بیکٹیریا جو وائرس تھا نا اس کی پاور کم ہونے لگی صرف سورہ رحمان سننے کی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مخلوق جو ہے یہ سنتی بھی ہے، یہ اپنے اندر حس رکھتی ہے. جو بیکٹیریاز ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہیں، جو وائرس ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتے ہیں، یہ سنتے بھی ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پہ ایک دوسرے کو دعوت بھی دیتے ہیں، اور یہ اپنے جسم سے ہی اخراج کرتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ سورہ قریش پڑھنے والے کو کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ قریش میں کیا مخاطب ہے کہ ہم نے سردی اور گرمی سے محفوظ کر دیا. اور سورہ قریش پڑھنے والا وہ ان وباؤں سے اور ان بلاؤں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. یہ تو تھا سردی میں ان بیکٹیریاز کا معاملہ جو وائرس اور جراثیموں کی صورت اختیار کرتے ہیں. اب کیا کرونا حیثیت رکھتا ہے اس کے آگے؟ اب دوسرے وائرس کیا حیثیت رکھتے ہیں اس کے آگے؟ اس کے آگے کسی وائرس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سورہ قریش پڑھنے والے کو اب لوگوں کے اندر ایک ڈر و خوف بیٹھا ہوا ہے کہ یار اگر ہم یہ ویکسین لگائیں گے تو ہمیں کوئی بیماریاں نہ ہو جائیں. اب انسان بیرونی ممالک میں رہتا ہے، اب وہ ان کی مجبوری ہے، وہ لگانی پڑے گی. اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لازمی لگے گی ان کو. اب چاہے وہ ان کی بہتری ہو یا ان کے لیے بہتری نہ ہو، یہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے شر سے محفوظ رہیں، اس کے ریئیکشن سے محفوظ رہیں، اس ویکسین کے نگیٹیوٹی کے اثرات سے محفوظ رہیں، تو اگر بحالت مجبوری یا اپنی خوشی سے اگر ہم کوئی ویکسین لگاتے ہیں نا تو لگانے سے پہلے آپ 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ لیں. آپ اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے. آپ اس کے مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف اسی وقت پڑھا اور باقی بھول گئے. آپ پڑھنے کے بعد آپ بھلے چاہے روزانہ 7 دفعہ ہی کیوں نہ پڑھیں، آپ اس کو اپنے معمول میں رکھیں. کیونکہ جب ہم جس کام کے لیے کوئی چیز پڑھتے ہیں نا تو ہمارا دماغ جو نا اس کو سن رہا ہوتا ہے، ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اب ہم نے ہمارے ویکسین لگنے آئی، ہمارے دل میں آیا کہ یار مجھے اس سے ریئیکشن نہ ہو، اس کو خطرہ نہ ہو، تو دماغ کے اندر اسی جیسے انزائم پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اب ہمیں ویکسین لگنے کے لیے آئی، ہم نے کیا کرا؟ ہم نے کہا یار اس کا کوئی نقصان مجھے نہیں ہوگا، چاہے یہ کتنی خطرناک کیوں نہ ہو. آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے. سورہ قریش پر جب آپ سورہ قریش پڑھیں گے نا آپ کا دماغ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. اچھا، جب آپ کا دماغ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا نا تو دماغ کو ایکسیپٹ کرنے کی قوت آپ کے دوسرے دن تک برقرار رہتی ہے. اگر آپ نے دوسرے دن نہیں پڑھا تو وہ تھوڑی سی ڈم ہو جاتی ہے. جیسے ایک لائٹ ہے، اب موبائل ہے، موبائل کے سیل کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، چارجنگ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ چارجنگ ختم ہو جاتی ہے آپ کی. اس میں آپ کا کیا قصور ہے کہ آپ نے موبائل چارج پہ نہیں لگایا. اب جب موبائل آپ کا بند ہو گیا آپ کے کسی کام کا نہیں رہا.
اسی ترتیب اور اسی طریقے کو میں آپ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں جو نا اپنے آپ کو ریگولر پابندی کے ساتھ اس چیز پہ قائم رکھیں. اب 7 دفعہ اگر ریگولر پڑھیں گے نا تو آپ کی بیٹری چارج رہے گی, یعنی کہ آپ کا دماغ ایکٹیو رہے گا. اب جب دماغ آپ کا ایکٹیو رہے گا تو دماغ آپ کے جسم کے اندر جراثیم کو بڑھنے نہیں دے گا. اگر آپ کے جسم کے اندر جراثیم بڑھ گئے تو وہ آپ کے اندر قوت مدافعت کو بڑھا دے گا. آپ محفوظ ہو گئے ہر قسم کی ویکسین سے. میں صرف ایک ویکسین کی بات نہیں کر رہا, میں دنیا میں جتنی بھی ویکسین ہیں سب کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ کسی بھی مرض کی ہوں, کھانسی کی ہوں, نزلے کی ہوں, کینسر کی ہوں, کسی بھی قسم کی ہوں ویکسین ہو, آپ ہر ویکسین سے محفوظ ہو جائیں گے اس کے مضر اثرات سے. آپ عمرہ کرنے جائیں آپ کو لازمی لگانی پڑے گی چاہے کوئی بھی ویکسین ہو. آپ باہر ملک سفر کریں آپ کو ایئرپورٹ پہ لگانی پڑے گی, آپ کو باقاعدہ کارڈ بنانا پڑے گا, آپ کو انٹری کرانی پڑے گی باقاعدہ, آپ دوسرے ممالک سفر نہیں کر سکتے. اب کچھ لوگوں کی یہ مجبوری ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو لگوانی پڑے گی, اور وہ انہی کے لیے فائدہ مند ہو یا ان کے لیے نقصان دہ ہو. تو اس کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے جب وہ سورہ قریش کو رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے نا تو وہ اس وائرس سے, اس جراثیم سے بالکل محفوظ ہو جائیں گے. اب گرمی کی اگر بات کرتے ہیں ہم تو گرمی کے اندر آپ کے تمام شیاطین آ جاتے ہیں, تمام وہ مخلوقات آ جاتی ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے. اب اس کے اندر وہ بھی تذکیر موجود ہے سورہ قریش میں. آپ کو سب سے زیادہ ڈر شیاطین سے ہی ہوتا ہے نا. ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس کو ہم نہیں دیکھتے. اب جس کو ہم دیکھتے ہیں ہم نے اس کا تو مقابلہ کر لیا, اور جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں سورہ قریش کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھیں. جب سورہ قریش آپ کے اندر صلاحیت کر جائے گی نا آپ کو ہر ایک چیز سے محفوظ کر دے گی. یہ نش حفاظت کے لیے بھی ہے, آپ اپنے گھر میں لگا دیں, کسی مریض کے گلے میں ڈال دیں, کسی قسم کا بھی مرض. اگر آپ کو کوئی مرض سمجھ میں نہ آ رہا ہو نا, اگر آپ کو نہ پتہ چل رہا ہو, آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے, یار مجھے اس مریض سے رات کرنا کیا چاہیے, اس پہ میں کچھ بھی کرتا ہوں اثر نہیں ہوتا, آپ یہ تعویذ لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دیں. اچھا بھائی آج کل بالکل ایکٹیو ہو جائے گا, فائدہ ہو جائے گا اس کو چیز سے. اور گھر میں لگا دو ہر شیاطین سے محفوظ. ہاں اس میں کوئی قید نہیں ہے, آپ پینسل سے لکھ لو, پین سے لکھ لو. اذان ہو رہی ہے تو یہ نقش یہ سمجھ لیں کہ حفاظت کے لیے سب سے بہترین نقش. اور اگر کوئی شخص کینسر کے آخری سٹیج پر ہو, کیا کینسر کے آخری سٹیج پر ہو, جس کو ڈاکٹر نے بالکل جواب دے دیا ہو, لا علاج مرض قرار دے دیا ہو, یہ 7 نقش لکھیں, 7, ٹھیک ہے. لیکن اس کا لکھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان لکھنا ہے. کتنے نقش لکھنا ہے؟ 7 نقش لکھنا ہے. اچھا, لکھنا اس ترتیب سے ہے کہ جب آپ نے یہ ایک لکھا, کیا یہ ایک لکھا تو ایک بار سورہ قریش پڑھ لی, ایک بار سورہ قریش پڑھ لی. یہ 2 لکھا تو آپ نے 2 دفعہ سورہ قریش پڑھ لی. یہ 3 لکھا 3 دفعہ سورہ قریش. اس ترتیب سے 4 لکھا 4 دفعہ سورہ قریش پڑھنی ہے. 5 لکھا 5 مرتبہ سورہ قریش. 6 لکھا 6 مرتبہ. 7 لکھا 7 مرتبہ. 8 لکھا 8 مرتبہ سورہ قریش. 9 مرتبہ لکھا 9 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے. اور آخری کے اندر یہ پوری سورہ قریش اس پہ لکھ لیں. اچھا بھئی اس میں اعراب تو نہیں ڈالنا,
کیا چیز زبردست نہیں، صرف سورہ قریش لکھ دینا ہے، پوری سورہ قریش لکھ دینا. یہ جو سورہ قریش لکھیں گے اس کو بیچ میں ایک آئے اور اس کے سراؤنڈنگ میں کیا کہتے ہیں نہیں، پوری سورہ قریش لکھنا ہے، جیسے لیلاف قریش لیلاف حلال پوری طریقے سے لکھ لیں. ہاں سراؤنڈنگ میں سورہ قریش لکھیں یا اس کو نہیں، اس کے سراؤنڈنگ میں لکھنی ہے، یہ بیچ میں آئے گا، یہ بیچ میں ہے نا، یہ بیچ میں آئے گا. ہاں ہاں ہاں، جیسے یہ ایک لکھا ہوا ہے، اس کے سراؤنڈنگ میں سورہ قریش آ گا. ٹھیک ہے، یہ 7 نش آپ لکھ لیں فجر کی سنت اور فرض کے درمیان. روزانہ ایک لکھ لیں، 7 دن تک 7 لکھ لیں، اس کے آپ نے بولا کہ 1 سے لے کر 9 تک، 1 سے لے کے 9 آخری 9 لکھیں گے تو 9 مرتبہ سورہ 9 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں گے. تو اسی طریقے سے 7 نقش لکھیں گے. آپ چاہیں تو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان یہ ایک نش لکھ لیں اسی ترتیب سے. 7 دن لکھنا ہے آپ نے، 7 دن میں روزانہ ایک لکھیں گے تو 7 نشق ہو جائیں گے. اگر آپ 7 نش لکھ سکتے ہیں آپ کے، کیونکہ فجر میں سنت اور فرض کے درمیان ٹائم بہت کم ہوتا ہے، کچھ لوگ کی اسپیڈ نہیں ہوتی، وہ اس میں نہیں لکھ پائیں گے، لیکن ایک نش وہ آرام سے لکھ لیں گے. اچھا، ایک دن میں 7 بھی لکھ سکتے ہیں اور ہر دن ایک بھی لکھ سکتے ہیں. فجر میں 7 دن لکھنے. اچھا، یہ لکھنا شب جمعہ ہے، یعنی کہ جب فجر کا ٹائم ہو جائے گا نا، فجر کی اذان ہو جائے گی جمعرات کی رات، یعنی کہ جمعے کی جو فجر ہوگی نا، آپ نے اس فجر کی سنت پڑھ کے یہ ایک نش لکھنا ہے. جمعرات کا دن گزر گیا، جمعرات کی رات گزر گئی، جمعے کی فجر میں آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی، ایک نش یہ لکھا. مریض کو ایک بوتل پانی میں ڈالا، آئی بس سمجھ میں، آپ نے مریض کو پانی پلانے شروع کر دیا. اگر مریض کو شفا ملنی ہوگی، مریض کی زندگی ہوگی، تو یہ پانی میٹھا ہو جائے گا. یہ اس کی برکت ہے. اور اگر اس مرض میں اس کی موت لکھی ہوئی ہوگی تو یہ پانی کڑوا ہو جائے گا، بد ذائقہ ہو جائے گا اور اس میں اسمیل پیدا ہو جائے گی. پہلے ہی نش کا یہ کمال ہے اس کا. اگر پانی میٹھا ہو جائے یا پانی نارمل رہے، نہ اس میں بدبو آئے نہ اس میں خوشبو آئے، پھر وہ 7 دن اسی ترتیب سے لکھے. آپ 7 دن کے اندر اس مرض کی کیفیت دیکھنا، اس مریض کی کیفیت دیکھنا. کینسر کا بتا یہ ہر مرض کے لیے سیم پیٹرن اسی ترتیب سے لکھا جائے گا. نہیں، جیسے 7 نقش کوئی بھی مرض ہے، کینسر 7 دن بہت ہیں، چاہے وہ جادو جنات کا ہو، چاہے وہ شیاطین کا ہو، جادو جنات کا ہو، حاسد و کسد کا ہو، بیماریوں کا ہو. کیونکہ ایک بیماریاں وہ ہیں جو جسمانی ہیں اور ایک بیماریاں وہ ہیں جو روحانی ہیں. یہ روحانی اور جسمانی تمام مرض کا علاج ہے. اس کو ڈاکٹر صاحب جمع بھی کر سکتے ہیں، لکھا بھی ہوگا کیا چیز؟ اس کو اسپے بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہو. مطلب جمع کر سکتے اور جو لوگ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں وہ 7 نقش روزانہ لکھنا شروع کر دیں. کتنے دن تک؟ 7 نقش 45 دن تک لکھ لو پورے. ٹائمنگ کوئی بھی ٹائم کر لو، آپ اس کے عامل بھی ہو جاؤ گے. اور جب آپ اس کے عامل ہو جاؤ گے، آپ پھر کسی بھی ٹائم اگر مریض کو لکھ کے دے دو گے، اس کو اسی وقت شفا ہو جائے گی. پھر آپ کو فجر کا انتظار نہیں کرنا. فجر کا انتظار ان لوگوں کے لیے جو عام لوگ ہیں، جو عاملین ہیں، جو اس راستے پہ چل رہے ہیں، جو اس راستے کے مسافر ہیں، وہ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں. چاہیں تو 7 نقش روزانہ 45 دن تک لکھ لیں، یا 9 نقش روزانہ 45 دن تک لکھ لیں، یا 5 نقش روزانہ 45 دن تک رکھ لیں. اگر رمضان ہے تو 3 نقش روزانہ 45 دن تک لکھ لیں، وہ عامل ہو جائیں گے اس کے. مطلب یہ ان کے عمل کے اندر آ جائے گی بات. اس نشق کے ذریعے خالی آپ نے تمام بیماریوں پہ کنٹرول کر لینا ہے. اس نشق کے ذریعے آپ نے تمام حاسدوں کے حسد سے محفوظ ہو جانا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کسی نعمت کے خواہش مند ہو تو آپ اس نشق کو لکھ کر اپنے سیدھے بازو پہ باندھ لو. اس نشق کے جو ٹائم ڈوریشن ہے نا، وہ 1 ہی ہفتہ ہے. یہ اتنا زبردست، اتنا سریع و تاثیر نش ہے، کیونکہ اس 15 کے نش کی چال ہی الگ ہے نا. یہ عام 15 کے نش سے بالکل الگ ہے.
مختلف کیوں ہے؟ اپنی خاصیت کی وجہ سے. یہ نقش بزرگوں نے بڑا محفوظ رکھا ہے. بتایا نہیں بتایا، یہ لوگوں نے بہت کم ہی دیکھا ہوگا اس کو، اس نقش کی ترتیب ہے. آپ یہ دیکھیں نا، 9 اور 2 11 اور 4 15، 8 اور 4 12 اور 3 5 اور 3 8 8 اور 7 8 اور 7 6 اور 7 13 اور 2. آپ کہیں سے بھی کاؤنٹ کریں 15 آئے گا. یہی تو ترتیب ہے، یہی تو طریقہ کار ہیں جو اپنی خاصیت رکھتے ہیں، اپنی اہمیت رکھتے ہیں، جن کو لوگوں نے محفوظ رکھا ہے. یہ جلالی جمالی سب ہے اس میں ہر چیز موجود ہے. ایک مسئلہ اور تمام لوگوں کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ جو اپنی رقم لے کر کئی جگہ سب کو واپس مقروض ہو جاتے ہیں، یا ایک تو قرض خود لیتے ہیں، ایک ان کا قرض ہو جاتا ہے کسی کو دی رقم اور واپس نہیں ملے. اس کے لیے بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ سیدھے آپ کو باندھ لے، یا اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار ہے؟ دیکھو، سب سے بہترین طریقہ میں نے ابھی لاسٹ ویڈیو میں بیان کیا تھا. ابھی چیریٹی اور رمضان والی جو میں نے ویڈیو ڈالی ہے نا، اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ ہم کس طرح اپنے رزق میں خیر و برکت کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کو قرض دیتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ جب انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے دیتے ہو نا، تو اگر اس شخص کے دل میں بےایمانی بھی ہوگی نا تو وہ آپ کو لوٹائے گا. یہ اس کی برکت ہے. کس کی؟ جو آپ پڑھ رہے ہو. آئی بس سمجھ میں. اور اگر آپ یہ چیز پڑھ لیتے ہو اور دینے کے لیے جاتے ہو، اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو وہ تمہارے پاس ہی رہے گا، نہیں تو تم اس کو نہیں دے سکتے. اگر کسی کے نقصان کی کوئی خبر سنو کہ فلاں شخص کے ساتھ یہ ہو گیا کہ وہ حادثہ ہو گیا، فلاں شخص کو کاروبار میں نقصان ہو گیا، فلاں شخص کے گھر میں چوری ہو گئی، یا فلاں شخص کا موبائل چوری ہو گیا، یا فلاں شخص کے پیسے گر گئے، یا فلاں شخص کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا، تو آپ فوری انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. آپ 3 دفعہ یہ پڑھ لیں، اس کا نقصان پورا ہو جائے گا. آپ کا کیا جانا ہے؟ آپ نے تو خالی پڑھنا ہی ہے نا. اور نقصان کس کا پورا ہونا ہے؟ اس شخص کا. اچھا، یہ نش سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. اگر اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو 3 بار روز لکھ لیں 45 دن تک، 5 بار روز لکھ لیں 45 دن تک، جتنا آپ کو آسانی ہو اتنا لکھ لیں. اور اگر 45 لکھے روزانہ 45 دن تک، اور تم ہی لکھ سکتے ہو اور وہ لکھے گا. آئی بس سمجھ میں کیا کہ یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ 45 دن کا ہاں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اس میں کتنے عدد ہیں؟ 1 سے لے کے 9 تک ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ٹھیک ہے. 9 اور 8 17. 17 اور 7 کتنے؟ 24 اور 6 30 اور 5 ہے 35 اور 4 39 اور 3 42 اور 2 44 اور 1. یہ 45 کا فگر بن گیا. آگے سمجھو بات. یہ کتنا کون سا فگر بن گیا؟ 45 کا. اس لیے ہم 45 لکھتے ہیں کیونکہ 1 سے لے کے 9 تک جو یہ عدد ہے نا، یہ حروفوں کی نومیریکل ویلیو ہے. کہ جیسے الف کا 1 ہے، بے کے 2 ہیں، جیم کے 3 ہے، دال کے 4 ہیں. یہ کیا بنے گا؟ ابجد. اسی طریقے سے حوض اور ہوتی کو لیں گے تو پورا 1 سے لے کے 9 تک اس کی نومیریکل ویلیو آ جائے گی. اب دنیا کے اندر جتنے بھی کلیے ہیں، جتنے بھی نقوش ہیں، یا جتنے بھی علم الریاضی کے سوالات ہیں، وہ سارے کس کے ماتحت ہیں؟ 1 سے لے کے 9 تک. اچھا، اب اس 45 کو بھی اگر آپ جمع کرتے ہو تو کتنے بنتے ہیں؟ 9 بنتے ہیں. اور 9 کا جو لفظ آ گیا وہ آ گیا پورے توئیں کا، یعنی کہ یہ اس میں بادشاہ ہے علم الاعداد میں. اچھا بھیا، اس کو 4 کو 5 سے ملٹیپلائی کر دو نا پلس کے بعد تو 2 آتا ہے، تو 92 کا تو
92 کا عدد بن جائے گا. زیرو کی کوئی حیثیت نہیں. 92 محمد کا لفظ بنتا ہے. سبحان اللہ. تو ان نقوش کی جو اہمیت ہے نا وہ اس کی خاص ترتیب اور خاص طریقے کی وجہ سے ہے. اور سورہ قریش پورے اس کے مابین ہے. یہ آپ کی حفاظت کے لیے بھی ہے, بیماریوں کے لیے بھی ہے, اور ہر مقاصد کے لیے بھی. لیکن اس کا استعمال آپ کی عقل کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی فراست کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی عقل و فہم کے مطابق آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. میں نے بتایا, اب آپ اس سے زیادہ بتا سکتے ہو, زیادہ کر سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اس کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں چاروں اربع عناصر موجود ہیں. اچھا بھیا, سادہ جو 15 کا نقش ہے اس کا بعض بزرگان نے دین کو دیکھا ہے کہ وہ دیکھو پینے کے لیے بھی نقش دیا جا سکتا ہے, 15 کا جو نقش ہے 15 کا جو نقش سادہ. ہے, اور یہ نقش بھی دیا جا سکتا ہے پینے کا. یہ نقش لکھ کر پینے کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے. اور کوئی بیماری جیسے پیٹ والا لکھ کے دیتا تو یہ بھی پیٹ میں لکھ کے دیا, کس پہ؟ پیٹ والا لکھ کے دیا جاتا ہے, سورہ قریش لکھ کے دیا جاتا ہے. ہاں, کس میں؟ پلیٹ میں لکھ کے. ہاں, چینی کی جو پلیٹ ہوتی ہے نا, میں نے بہت لکھ کے دیے مریضوں کو. یہ بھی نقش ترتیب ہاں, یہ نقش لکھ کے دیا جا سکتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ چینی کی 7 پلیٹیں لے لیں, ایک پلیٹ کے اوپر اسی ترتیب سے یہ نقش لکھ دیں. آپ زعفران کے پانی سے لکھیں, زعفران کے پانی سے لکھیں اور اس کے اوپر دم کر دیں. ایک مریض کے لیے 7 پلیٹیں کافی ہیں. اچھا, یہ جسم کے اندر ہر قسم کی بیماریوں کے لیے ہے. اچھا, اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہاری روحانیت میں ترقی ہو, یا تمہارا دل نہیں لگ رہا ہو پڑھنے میں, یا تمہیں اکتاہٹ سے محسوس ہونے لگے, یا تمہارا دل کی کیفیت ہے نا کہ یار یہ تو کس چکر میں پڑ گیا, یہ تو کیا لکھ رہا ہے, کتنا پڑھ رہا ہے. اب کوئی شخص سورہ قریش پڑھ رہا ہے, اس کو 3 گھنٹے لگ رہے تھے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس کی زبان موٹی ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ کیفیت ہو جاتی ہے. وہ یہی نقش لکھے اور خود پانی میں ڈال کے پی لے, سبحان اللہ. ختم ہو جائے گی. آپ اس نقش کے ذریعے آپ نے تمام کام کر سکتے ہو. آپ اپنی عقل و فہم کے حساب سے آپ اس سے جو چاہے کام لے سکتے ہو, آپ جو چاہے کام لے سکتے ہو. آپ اس کو بنانے سے پہلے نیت لازمی ہے, جس کام کی جی جی, آپ جس کام کی نیت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہوگا. سمتوں کا تو نہیں ہے کہ مشرق نہیں, آپ اس کو کسی بھی سم اپنا رخ کر کے لکھ سکتے ہو, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی قید یہ نہیں اس ہے. نقش کے بارے میں آپ نے پہلے بتایا تھا, تو آپ نے بتایا تھا کہ اگر اس کے خاص ویوز و برکات حاصل کرنے ہوں مدینہ منورہ کی طرف رخ کرنی ہو. اب کسی بھی رخ کر لو, وہ تو ہر جگہ موجود ہے. بس رمضان میں اپنے 3 دفعہ لکھنے میں کہا, تو رمضان کا مہینے اسٹارٹ ہونے میں اس سے پہلے 9 دفعہ یا 5 دفعہ لکھنے, یا تھوڑا اگر ایوان کے نقش کی زکوٰۃ آپ کی پوری ہو گئی, آپ اس کی جب چاہے شروع کر سکتے ہو, کل سے کر سکتے ہو. اچھا, اس میں ایک خاص بات ہے. کیا؟ اس نقش کو اگر ہم طاق تاریخ سے شروع کریں گے نا تو ہمیں پریشانی اور رکاوٹ نہیں آئے گی, آسانی کے ساتھ ہمارا یہ پورا چلہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اگر ہم اس کو جفت تاریخ میں شروع کریں گے نا تو ہمارے پاس رکاوٹیں اور پریشانیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں. مطلب کر پھر بھی لیتے ہیں, لیکن ایک آزمائش آ جاتی ہے, بس یہ کہہ لیں. پرانے پہلے بھی نقش تھے, جیسے 15 کی نقش کی زکوٰۃ ہو گئی, سب زکوٰۃ ادا کرنی, اس کے بعد یہ کر سکتے, زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں, یا ویسے بھی اس کی زکوٰۃ؟ یہ ویسے بھی آپ کر سکتے ہو. اگر ایک شخص ہے, اس نے نہ تو سورہ قریش پڑھی ہے, نہ اس نے کوئی نقش لکھا ہے, اس نے پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھی ہے, اب وہ اپنی والدہ کے لیے, اپنے والد کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, کچھ بھی کسی کے لیے لکھنا چاہتا ہے تو میری طرف سے اس کو اجازت ہے, وہ لکھ کے اس کو استعمال کر لے, اس کو فائدہ ہوگا. سلسلے کی برکتیں یہ ہوتی ہیں. سلسلے کی برکتیں صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں کہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ساتھ چلتے ہیں, ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. سلسلے کی برکتیں تو ہر ان آن کے لیے ہے جو اس میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں, کیونکہ سلسلہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا.
اگر کوئی ہندو لکھتا ہے ہندو لکھے، اس کو فائدہ ہوگا. اگر کوئی کسی غیر مذہب کا لکھتا ہے اس عقیدے اس نیت سے تو وہ لکھے، اس کو فائدہ ہوگا.